ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور معزز سامعین، اس وقت دنیا کے جو حالات ہمارے سامنے چل رہے ہیں وہ انتہائی پریشان کن اور قلب و دماغ کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ پوری دنیا، کیا عرب اور کیا عجم اور کیا عالم اسلام اور کیا عالم کفر، سب کے سب پریشان ہیں، اس لیے کہ پوری دنیا اس وقت ایک انتہائی خطرناک اور مہلک اور تباہ کن مرض کی شکار ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس نے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا کر چھوڑ رکھا ہے۔ ہر دن کسی نہ کسی کی موت کی اطلاع پہنچتی رہتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے سسکیاں لے رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حالات بڑے تشویشناک اور بہت سخت ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہر چیز کے پیچھے خدا تعالیٰ کی قدرت کا دخل ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں، اور ایک پرندہ بھی اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف پر نہیں مار سکتا، چاہے جائے کہ انسان بیماریوں کا شکار ہو جائے یا موت کے منہ میں چلا جائے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، ہر معاملہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا لہ الخلق ولہ الامر، اللہ ہی کے لیے پیدا کرنے کی بات ہے اور اللہ ہی کا آرڈر پوری دنیا کے اندر نافذ ہوتا ہے۔ الغرض یہ جو کچھ بھی حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں، اس میں خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو الرٹ کر رہے ہیں اور متنبہ کر رہے ہیں۔ بزرگان گرامی، حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا کے اندر گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، غلطیوں اور کوتاہیوں کا انبار جمع ہوتا ہے، بندے اپنے خالق و مالک سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حالات کو نافذ کر دیتے ہیں۔ مسائل اور مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی دراصل خدا تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے ان حالات میں سنبھل جائیں اور ان مشکلات میں میری طرف رجوع ہو جائیں۔ لہذا
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنا کنیکشن اور اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں گڑ گڑاتے ہیں اور اس سے گریہ وزاری کر کے اپنے حالات کو سدھارنے کی گزارش کرتے ہیں، تو بھائیوں یہی لوگ دراصل صحیح اور درست کام کرنے والے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیوں کے مستحق ہوں گے، بلکہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی جلد حالات کو بدل دیں گے اور مصائب اور مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ان مصیبتوں کے لیے بھی نفع بخش ہے جو مصیبتیں کے پیش آ چکی ہیں، اور ان مصیبتوں میں بھی نفع بخش ہے جو مصیبتیں کے ابھی پیش نہیں آئی۔ جو مصیبتیں پیش آ چکی ہیں ان میں اگر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان رحیمی سے ان مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور مصیبت ابھی پیش نہیں آئی ہے، بندہ دعا کرتا ہے تو دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، لہذا اے اللہ کے بندو تمہارے اوپر دعا کرنا لازم و ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، حالات اچھے ہوں تب بھی رجوع کرنا چاہیے، اور اگر حالات کشیدہ ہوں، برے ہوں، نازک ہوں تو ایسے موقع پر بھی بدرجہ اولا اللہ کی جناب میں رجوع کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں تو یوں ہی بس آ جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کہ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک زیادتی ہے۔ بزرگان گرامی، اللہ تعالیٰ ظلم سے پوری طرح پاک ہیں، وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ہاں، بندے گناہ کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اس طرح کے حالات پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن میں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم لوگوں کو ضرور بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ بڑا عذاب تو قیامت کے دن کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، اور اس سے پہلے دنیا کے اندر بھی طرح طرح کے حالات اللہ کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، کبھی وباؤں کی شکل میں، کبھی بلاؤں کی شکل میں، کبھی حوادثات اور واقعات کی شکل میں، کبھی قتل و غارت گری کی شکل میں، کبھی فساد کی شکل میں، اور کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی نقصان کی شکل میں۔ یہ چھوٹے بڑے حالات جو انسان کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، بھائیوں یہ بھی دراصل خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے، ایک سزا ہوتی ہے انسان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اور یہ سزا کیوں اللہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں؟ قرآن میں آگے اللہ نے فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ بندے اللہ کی جناب میں رجوع کریں، یعنی لوٹ کر آ جائیں۔ یہ اللہ سے کٹ کر دور چلے گئے تھے اور اللہ سے انہوں نے اپنے رشتے کو توڑ لیا تھا، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے خالق و مالک کے قریب ہو جائیں اور اس کی جناب میں گزارش کریں۔ افلاطون جو بہت بڑا فلسفی ہے، اس نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اگر
سامنے والا تیریں برسا رہا ہو اور بچ کر جانے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر اللہ ہی کی طرف سے تیریں برسائی جائیں اور بچ کر جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہ ہو تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ تیر مارنے والے کے بغل میں جا کر آدمی کھڑا ہو جائے. جب اسی کے آسرے میں، اسی کے سہارے میں اور اسی کے سائے میں جا کر وہ جگہ لے لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تیر کہاں مارے گا؟ تیر تو وہ سامنے کی طرف مارے گا، اپنے ہی اندر کیوں مارے گا؟ اپنے ہی سائے میں کیوں مارے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حالات کے پیش آنے کے وقت نجات کی بس ایک ہی راہ ہوتی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں. اور اس میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اب تک کی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں سب سے توبہ و استغفار کریں اور آئندہ کی جو زندگی ہو وہ صحیح ڈگر پر گزارنے کی ہم فکر کریں، پختہ ارادہ کریں اور اللہ کی وہ رو رو کر منائیں. تو پھر بھائیو امید ہے کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم، بڑی کریم، بڑی غفار، بڑی ستار. وہ تو حالات لاتے ہی ہیں اس لیے کہ بندے ان کی طرف رجوع کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں وہ کہتے ہیں لعلہم یرجعون؟ ہم حالات اس لیے لاتے ہیں کہ بندے ہماری طرف رجوع کر کے آ جائیں، اور بندے رجوع کر لیں تو تب بھی وہ ان کے اوپر حالات کو مسلط ہی کر کے رکھیں، تب بھی وہ ان کو سزاؤں سے دوچار کرتے رہیں. ایسی بات اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. عموماً دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو جوش آتا ہے اور وہ فوراً بندوں کو سنبھال لیتے ہیں. بھائیو بہرحال یہ موقع دعاؤں کا موقع ہے. بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ضلع کی بہت ساری ٹیچروں نے اور بہت سارے ماسٹرز نے اس موقع پر دعاؤں کا خوب اہتمام کیا ہے. شموگا ضلع کے سینئر لیکچرر فاطمہ، محترمہ فاطمہ BTI، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس موقع پر انہوں نے اپنی ماتحت ساری ٹیچروں اور سارے ماسٹروں کو متوجہ کیا. آیت کریمہ کا اہتمام کیا گیا. تقریباً 1.25 مرتبہ آیت کریمہ ہماری ٹیچروں نے پڑھا اور قرآن پاک کی بھی تلاوت انہوں نے کی، تاکہ جن جن لوگوں کا حال میں انتقال ہوا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہماری ان استانیوں کی محنت کو اور بالخصوص محترمہ فاطمہ BTI کی محنت کو اور ان کی کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے بہتر سے بہتر نتائج عطا فرمائے. اب ہم دعا کرتے ہیں. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک المجد کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ آپ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. اے اللہ بڑے غفار بھی ہیں، بڑے ستار بھی ہیں. اے اللہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اے اللہ رحمانیت آپ کی خاص صفت ہے، رحیمیت آپ ہی کی صفت ہے. آپ ہی نے آسمان بنائے، زمین بنائی، چاند بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا. اے اللہ ساری کائنات آپ ہی کی پیدا کردہ ہے. یہاں کا ایک ایک ذرہ آپ ہی کا اے اللہ بنایا ہوا ہے. انسانوں کو بھی آپ ہی نے بنایا ہے. اے اللہ ان کی زندگیاں بھی آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں. موت و حیات بھی آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. بیماری اور صحت بھی خالص آپ ہی کے صحت میں ہے. اے اللہ آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. حالات کو سنبھالنا آپ ہی کا کام ہے. اے اللہ حالات بگڑتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہماری حرام کاریوں کی وجہ سے، ہمارے ناجائز کاموں کی وجہ سے اے اللہ بگڑتے ہیں. اے اللہ ہم صدق دل سے آپ کی بارگاہ میں اے اللہ ہمیں توبہ کرتے ہیں. ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے. ہماری توبہ میں خلوص پیدا فرما دیجئے. ہماری توبہ میں پکا سچا عزم پیدا فرما دیجئے. ہمیں حوصلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم گناہ نہ کریں. اب تک کی زندگی میں جو جو گناہ ہم نے کیے اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. یقیناً گناہوں کا صدور ہم سے ہوا. اے اللہ گناہوں کے کام ہم نے کیے. غفلتوں اور سستیوں میں اے اللہ ہم نے اپنے اوقات گزارے. لاپرواہیوں میں ہم نے اپنے اوقات گزارے. پتہ نہیں کہاں کہاں اور کیا کیا ہم سے گناہ ہوئے. کس کس موقع پر ہم نے آپ کی کیا کیا نافرمانی کی. اے اللہ عبادتیں بھی ہم نے کی تو ان عبادتوں میں اے اللہ خلوص کی کمی، تواضع کی کمی. اے اللہ آپ کے شاہ نشان ہمارے پاس کوئی عبادت نہیں. اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں، بے بس بندے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. ہمارے اندر اے اللہ انسانیت پیدا فرما دے، شرافت پیدا فرما دے، اچھے اخلاق ہمیں عطا فرما دے. ظلم سے ہماری حفاظت فرما، خیانت سے ہماری حفاظت فرما، لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرما، چوری سے ہماری حفاظت فرما، غبن سے ہماری حفاظت فرما. ہم نے اب تک کی زندگی میں جو جو گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما. اے اللہ یہ حالات بگڑے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بگڑے. پوری دنیا نے آپ کو ناراض کیا ہے. اے اللہ کیا عرب اور کیا عجم، کیا مسلمان اور کیا کافر، اے اللہ سب نے مل کر آپ کو ناراض کیا. اے اللہ آج انہیں ناراضگیوں کا ہم اے اللہ صلہ دیکھ رہے ہیں. یہ پھر بھی آپ کی ستاری اور غفاری اور رحمانیت ہے کہ اللہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو محفوظ رکھا، وباؤں سے، بلاؤں سے، اللہ مشکلات سے آپ نے محفوظ رکھا. اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، انہیں اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما. ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، تکلیفوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما.
اے اللہ بہت سارے لوگ اس دنیا سے انتقال کر گئے، بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے ماہرین علوم اے اللہ دنیا سے چلے گئے، ملت کے خیر خواہ، نیک افراد، ملنسار، متواضع اے اللہ امت کے کام آنے والے افراد بھی دنیا سے چل بسے۔ اے اللہ ان کی روحوں کو ہم سب کی طرف سے سلام پہنچائیے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری استانیوں نے اے اللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ بھی پڑھا اے اللہ اس کا انہیں بھرپور ثواب عطا فرما، ان کے بچوں کی کفالت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے مردوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے اے اللہ مردوں کا انتقال ہوا ہے ان کی عورتوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات فرما۔ اے اللہ خیر کے، عافیت کے، عزت کے، سلامتی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ دنیا کی زندگی بھی ایک ہی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی بھی ایک ہی زندگی۔ اے اللہ نہ دو زندگیاں ہیں اور نہ دو موتیں ہیں۔ اے اللہ ہماری یہ زندگی بھی عمدہ، بہتر اور بھلی بنا، عافیت والی عطا فرما، حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما۔ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہماری بہتر سے بہتر بنا، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ جن مرحومین کا انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ خیر کے، عافیت کے، عزت کے، سلامتی کے فیصلے فرما، عذاب قبر سے بھرپور ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں یا لا علاج ہو گئے ہیں، اے اللہ ہسپتالوں میں پھر رہے ہیں، بیڈ نہیں مل پا رہے ہیں، اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ اے اللہ علاج کرانے کے لیے ان کے پاس رقم تک دستیاب نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے مریضوں کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ان حالات میں جہاں زندگیاں اے اللہ عجیب و غریب مرحلے سے گزر رہی ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں لوگ جی رہے ہیں، بیماری اور صحت کا اے اللہ ایک عجیب و غریب اے اللہ نظارہ چل رہا ہے، وہیں پر تجارتیں ٹھپ ہوئیں، ملازمتیں ٹھپ ہوئیں، بہت سارے لوگ اے اللہ نادار بن گئے، غریب بن گئے، مفلس بن گئے، قرضوں کے شکار ہو گئے، اے اللہ رستوں پہ آ گئے، اے اللہ نہ مانگنے والے بھی اب دستے سوال دراز کرنے لگے، بہت سارے لوگ مارے غیرت کے اے اللہ مانگ نہیں پا رہے، لیکن اے اللہ مشکلات نے انہیں آ گھیرا ہے، مصائب نے انہیں آ گھیرا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے دانے دانے کے محتاج ہیں، اے اللہ رزق کے دروازے آپ کھول دیجئے، عافیت والی، سلامتی والی، عزت والی حلال روزی اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بن قریب اسکولیں کھلنے والے ہیں، مدارس کھلنے والے ہیں، خانقاہیں کھلنے والی ہیں، اے اللہ عافیت کے، عزت کے، سلامتی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ بالخصوص اے اللہ اسکولوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی انداز سے اسکولیں چلائیں، اے اللہ اس کے فیصلے فرما، خیر کے، عافیت کے، عزت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تعلیم تو وہ تعلیم ہے جس سے کہ اللہ انسان کو انسانیت ملے، شرافت ملے، اخلاق ملے، کردار ملے۔ اے اللہ پڑھنے کے بعد ہمدردی پیدا ہو، غمخواری پیدا ہو، ملت کا درد پیدا ہو، اے اللہ لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا جذبہ پیدا ہو، بڑوں کا ادب پیدا ہو، چھوٹوں سے اے اللہ بات کرنے کا سلیقہ پیدا ہو، والدین کی قدر ہو، اے اللہ علوم و فنون میں بھی مہارت ہو۔ اے اللہ اصل تعلیم تو یہی تعلیم ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام بچوں کو، بچیوں کو ایسی ہی تعلیم عطا فرما۔ اے اللہ باطل طاقتیں پورا زور صرف کر رہی ہیں کہ اے اللہ تعلیم کی آڑ میں اے اللہ اپنے گندے مذہب کو اے اللہ اس کے اندر ڈھکیل دیں، سمو دیں۔ اے اللہ پتہ نہیں کیا کیا پلان اور کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کبھی تو یہ نارسی کا اور کبھی CAA کا اور کبھی اے اللہ پتہ نہیں تعلیم کے نام پر بھی کیا اندر اے اللہ سازشیں چل رہی ہیں۔ بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اے اللہ اس وقت جو نصاب تعلیم شروع کیا جا رہا ہے وہ اس کا لیبل تو بہت اچھا ہے، اس کا ظاہر تو بہت اچھا ہے، لیکن دینی لحاظ سے بہت نقصان دہ۔ لیکن اے اللہ آپ نقصان کو اے اللہ شر کو خیر سے بدلنے پر آپ قادر ہیں۔ اللہ اگر انہوں نے سازشیں کی ہیں اور اس طرح سے انہوں نے تیار کیا ہے تو اللہ آپ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ اسی شر سے آپ خیر کو پیدا فرما دیں، انہی ظلمات میں سے اللہ نور کو آپ برآمد فرما دیں۔ آپ کے لیے یہ بات کوئی بعید نہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھائی بہن جو اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے اندر
دینداری عطا فرما، تقوی طہارت عطا فرما، شرافت عطا فرما، اخلاق عطا فرما، کردار عطا فرما، ملت کا درد عطا فرما، انہیں علوم میں بھی ماہر بنا، فنون میں بھی ماہر بنا، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر بنا، اللہ بہتر سے بہتر انجینئر بنا، بہتر سے بہتر سائنسدان بنا، اللہ ملت کے کام آنے والا بنا، ملک و وطن کے کام آنے والا بنا، بلکہ پوری دنیا کو ان سے فیض پہنچے، ان سے نفع پہنچے، ایسا بنا۔ اللہ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان پورے عالم پر چھائے ہوئے تھے، ہر فن میں مسلمان آگے تھے۔ اللہ آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہر فن میں اللہ پیچھے ہیں، اللہ ان کو پیچھے کر دیا گیا، حالات نے ان کو بہت اللہ پیچھے کر دیا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ انہیں آگے بڑھا دیجیے، سارے بچوں کو بچیوں کو آگے بڑھا دیجیے، اسکولوں کے ماحول میں اللہ رہتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ اپنی عقلوں کی حفاظت کریں، اللہ ناجائز تعلقات سے بچ کر اللہ یہ تعلیم حاصل کریں، پردے کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اللہ صلاح و تقوی کو سامنے رکھ کر پڑھیں۔ اللہ اس کی اللہ بھرپور توفیق عطا فرما۔ ہماری اساتذہ کو بھی اللہ، استانیوں کو بھی اللہ، اساتذہ کو بھی قوتیں عطا فرما، طاقتیں عطا فرما، اللہ ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا، اللہ انہیں بہتر سے بہتر بنا، مفید سے مفید تر بنا، ان کی کوششوں کو کامیاب و بامراد بنا، ان کے حق میں بھی، امت کے حق میں بھی، اللہ طلباء کے حق میں بھی اللہ بہتر سے بہتر بنا، مفید سے مفید بنا۔ اللہ استاد ہی اصل ہوتا ہے، اسی کے جذبات، اسی کے نیتیں اللہ طلباء پر اثر کرتی ہیں۔ اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ جو اسکولوں میں، کالجز میں اور دیگر اداروں میں پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے اندر خیر کے جذبات پیدا فرما، خیر کی نیتیں، خیر کے ارادے پیدا فرما، ملت کا درد، امت کی غمخواری ان کے اندر پیدا فرما، اور ان کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو ان کے حق میں بھی، سب کے حق میں بھی مفید اور بہتر سے بہتر بنا۔ رشوت سے حفاظت فرما، سود سے حفاظت فرما، خیانت سے حفاظت فرما، بددیانتی سے حفاظت فرما، تمام مہلک امراض سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر کے، عافیت کے، عزت کے، سلامتی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تعلیمی سال کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اسے مفید بنا۔ اے اللہ ابتدا اچھی تو امید ہے کہ انتہا بھی اچھی ہوگی۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری ابتدا بھی بہتر سے بہتر بنا، اے اللہ انتہا بھی ہماری بہتر سے بہتر بنا۔ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ بچے اے اللہ کچھ وقت تک تو اسکولوں میں رہتے ہیں، اس کے بعد وہ اے اللہ مدرسوں میں رہتے ہیں، اس کے بعد وہ گھروں کو جاتے ہیں، اے اللہ وہاں ان کی تعلیم و تربیت کا بھی مرحلہ رہتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے گھروں کا ماحول بھی پاکیزہ، عمدہ، صاف ستھرا بنا، نمازوں کے اہتمام کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے، قرآن بھی پڑھنے کی توفیق دے، اے اللہ نیک باتیں سیکھنے کی توفیق دے، اپنی تعلیم میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق دے، عقلوں کو اے اللہ قوتوں کو، طاقتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ آج مسلمان بچوں کا بڑا سخت المیہ ہے، اے اللہ بہت سارے بچے نشے کے عادی ہو گئے ہیں، اے اللہ پارکوں میں گھومنے والے، اے اللہ سڑکوں پہ پھرنے والے، اے اللہ نشے کی چیزوں میں اے اللہ ملوث رہنے والے بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہو گیا۔ اے اللہ ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، آپ ہی اپنی عطا اور بخشش سے ان بچوں کا رخ موڑ دیجئے، ان کے اندر تقوی پیدا فرما دیجئے، ان کے اندر صلاح پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے اندر نیکی پیدا فرما دیجئے، اے اللہ انہیں امت کے حق میں، ملت کے حق میں کارآمد اور مفید بنا دیجئے، ان کے گھروں میں بھی خوشحالیاں عطا فرما، دینداری عطا فرما، ان کے والدین کو فکر عطا فرما، اے اللہ اپنے اولاد کے بارے میں اور صحیح تعلیم کی، تربیت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے حالات پر رحم فرما، اے اللہ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اے اللہ جانے سے پہلے تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک ہماری یہ زندگی ہو اے اللہ عافیت والی، عزت والی، سلامتی والی، راحت والی، تقوی والی عطا فرما، اور جب ہم یہاں سے جائیں تو اے اللہ عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جائیں، اے اللہ عافیت اور سلامتی وہاں بھی ہمیں عطا فرما، عذابات سے بھرپور ہماری حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم میں سے جن جن کے والدین کا انتقال ہوا ہے، رشتہ داروں کا انتقال ہوا ہے، سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، خیر کے، عافیت کے، عزت کے، سلامتی کے فیصلے فرما، اے اللہ اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا اپنے خیال اور اپنی حیثیت کے موافق مانگا، اے اللہ آپ اپنے شایع نشان بہتر سے بہتر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، ہماری ان حقیق سے دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل
دیگر انبیاء علیہ السلام کے صدقے طفیل، اولیاء اللہ کے صدقے طفیل اور ان کے وسیلے سے ہماری ان حقیر سی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، آپ کے بندے بندیوں کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا آرزویں ہوں گی، تمنائیں ہوں گی، ان کے جو بھی مقاصد ہیں ان مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا